وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. آج ہم اہل ایمان کی جو صورتحال اپنے اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں تو انتہائی ابتر نظر آتی ہے. جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر حرام کیا تھا آہستہ آہستہ وہ بری عادتیں وہ حرام کردہ چیزیں امت مسلمہ کے اندر سر پکڑتی جا رہی ہیں. شرک، سود، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں آج مسلمانوں کی شناخت کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے. آئے دن جو بھی اخبار ہم پڑھتے ہیں ہر اخبار میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے باہمی قتل و غارت گری کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں. یوں تو پوری دنیا میں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن جن علاقوں میں غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمانوں کا جو قتل ہو رہا ہے وہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کی شہادت ہے. لیکن کسی مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل ہونا یہ کبیرہ گناہ میں داخل کیا ہے. وہ شہادت نہیں بلکہ کبیرہ گناہ کے اندر ہے. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے تو اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. قتل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم گناہوں میں جہاں شرک کو شمار فرمایا، شرک کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے قتل کا. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم جو روئے زمین کے اوپر واقع ہوتا ہے وہ قتل. مسلم شریف کی ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ. اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل کا ہے. یہ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. جیسے امت کے لیے شرک حرام ہے اسی طریقے سے آپس میں قتل و غارت گری یہ بھی حرام ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں امت شرک سے اپنے آپ کو آلودہ کر رہی ہے وہیں پر قتل سے بھی اس کے ہاتھ بچے ہوئے نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں بڑی بڑی باتوں کے اوپر قتل ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل ہو رہا ہے. باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان قتل کر رہا ہے. اور تو کجا ہمارے شہر حیدرآباد میں ہر روز یہ اطلاعات ہم کو اخبارات کے ذریعے سے ملتی ہیں کہ فلاں مسلمان نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں مسلمان نے فلاں کو قتل کر دیا. کسی بھی مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا یا کسی مسلمان کا ناحق کسی اور آدمی کو قتل کرنا یہ دونوں بھی صورتیں اسلام کے اندر حرام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر دیا تو فرشتوں کو بلا کر فرشتوں سے کہا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اس کی تفصیل اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو کہا کہ میں زمین میں میرا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. کیا اے اللہ ایسے مخلوق کو تو زمین میں پیدا کرنا چاہتا
کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا. ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور دوسرے بیٹے کا نام تھا قابیل. دونوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا. ایک بھائی کی قربانی جب قبول ہو گئی، دوسرا بھائی حسد کے مارے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دے دیا، بلکہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کا جو ہے قتل کر دیا. کیوں؟ وہاں قرآن میں بتایا گیا حسد کی بنیاد پر. اس کے دل میں رنجش آ گئی، حسد آ گیا. میری قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، اس کی قربانی کو کیسے قبول کیا؟ نتیجہ قتل. دیکھیے قتل کیوں ہوتا ہے؟ اس بات کا خلاصہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا. یہ گھناؤنا فعل، اس گھناؤنے فعل کے ذریعے سے انسانی سماج میں لوگوں کی شناخت غلط ہو جاتی ہے. ہمیں داعی ہو، ہمارا کام ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کو پھیلانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو لوگوں تک واضح انداز میں پہنچانا، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا. ایسی قوم اگر کچھ جرائم کا شکار ہو گئی تو پھر روئے زمین کے اوپر شرافت کا درد دینے والا کون رہ جائے گا؟ قتل و غارت گری مسلمانوں کا حصہ نہیں ہو سکتی. قتل و غارت گری یہودیوں کا شیوا تھا، اہل کتاب کا طریقہ تھا. قتل و غارت گری مشرکین اور کفار کی عادت ہے، یا مومنوں کی عادت. قتل و غارت گری ہرگز نہیں ہوتی. ہمارے حصے میں اللہ تعالیٰ نے قتل و غارت گری کو نہیں لیا، یہ تو ان کے حصے میں آئی تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمایا. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، بنی اسرائیل کی اس حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل لوگوں کو آپس میں قتل کیا کرتے تھے، اور قتل و غارت گری ان کی اتنی بری عادت بن گئی تھی کہ وہ لوگ نبیوں کو تک نہیں چھوڑے تھے. انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرسلین کو انہوں نے نہیں بخشا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے ان کی بات کا ذکر کیا وہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات فرض کر دیا تھا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کیا بنی اسرائیل، ایک نفس کا دوسرے نفس کو قتل کرنا اور زمین میں فساد کو مچانا
میڈیا کے عادی ہیں، انٹرنیٹ پر اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف ارض فلسطین نے پچھلے 80 سالوں کے اندر ہزاروں مسلمان بچوں کو قتل کر دیا، بڑوں کو نہیں، بچوں کو اس قوم نے قتل کیا۔ کیوں؟ وہ عادت سے مجبور ہے، ان کی فطرت سے مجبور ہے۔ الحمدللہ یہ فطرت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نہیں دیا، مسلم قوم کو، امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وہ قوم اس قسم کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ہرگز قتل نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے کسی نے کر دیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی شرمندگی کی بات رہے گی۔ کیسے دیکھیے آپ، روز محشر ہوگا، روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب اور کتاب کریں گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عدل و انصاف سے خالی نہیں رہے گا۔ وہاں پر سب سے پہلا حساب کس چیز کا لیا جائے گا؟ لوگوں میں الگ الگ باتیں مشہور ہیں، چونکہ لوگ علم سننے سے بیزار ہیں، تو یہ بولتے کتاب ہوگا نماز کا، نہیں، نماز کا حساب کتاب بعد میں ہوگا، پہلے حساب کتاب جس چیز کا ہوگا۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اول ما یقضی اللہ تبارک و تعالی بین الناس یوم القیامہ الدماء، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے لوگوں میں سب سے پہلے فیصلہ کرے گا خون کے متعلق، قتل کے متعلق احتساب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ خون مسلم کی بہت بڑی حرمت بیان کی گئی، خون مسلم کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایک مسلمان کا خون ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو، مسلمان کی شرافت کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ معتبر ہے مسلمان کے خون کی اہمیت، لیکن یہ آج ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پہلا حساب قیامت کے دن خط و غارت گری کا ہوگا کہ آدمی نے کیوں قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث ابو داؤد میں آئی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، لوگوں کے درمیان قیامت کے دن سب سے پہلے خون سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اس کے بعد نماز سے متعلق فیصلہ ہوگا، اس کے بعد اور فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ تو میرے مومن بھائیوں، خون سے متعلق ہر انسان کو ڈرنا چاہیے اور خون سے متعلق ہر انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ ایک مسلمان جا رہا تھا، لڑ کھڑا کر گر گیا، کچھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے، دیکھ کر اس کا مذاق اڑائے، ٹھٹا اڑائے، ہاں 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 گر گیا، ہنسے، جیسے آج ہم ہنستے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھ کر ہنسنے والے لوگوں کی سرزنش کی، ان کو ڈانٹا، ان کو ڈپٹا، اور کہا اپنے ایک بھائی کے گرنے پر تم ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو۔ پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کونین کے تاجدار سید المرسلین والآخرین خاتم النبیین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں،
یہ کیا دعوت دین کا اسلوب اور طریقہ ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا جانا، اس برائی کو ہم بھی برا جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ تو واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس میں معلوم ہوگا کہ خون مسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتنی بڑی اہمیت ہے۔ پہلا واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہیلہ کے ایک خاندان خرقہ کی طرف بھیجا تھا۔ ہم لوگ وہاں گئے جنگ کرنے کے لیے۔ میں اور ہمارے ایک انصاری بھائی دونوں نے ایک آدمی کا محاصرہ کر لیا، خرقہ کے ایک آدمی کا محاصرہ کر لیا۔ وہ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو میرے انصاری بھائی نے اس کو چھوڑ کر پلٹ گئے، لیکن میں اپنی تلوار لیا اور اس کو قتل کر دیا۔ میں تلوار لیا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم آئے، پورا واقعہ ہم نے بیان کر دیا۔ کہاں ہے وہ اسامہ؟ تم نے اس آدمی کو قتل کیا جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ اے اسامہ، تم نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے اس جملے کو دہرایا، میرے دل میں یہ جذبہ معلوم ہوا، اے کاش یہ موقع پر میں مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ کہا اسامہ اللہ کو کیا جواب دو گے جب یہ مقتول اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا؟ تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے گڑ گڑا کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غلطی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے حق میں استغفار طلب کیجیے۔ یہ ہے خود مسلم کی اہمیت۔ ایک کلمے کی بنیاد پر ابھی اس کے نمازوں کا ذکر نہیں، صدقات کا ذکر نہیں، حق کا ذکر نہیں، صرف زبان سے کلمہ ادا کیا تو یہ ہے خود مسلم کی سب سے بڑی اہمیت۔ آج کہاں ہے میرے بھائیوں؟ مسجدوں میں قتل ہو رہا ہے۔ بھول گئے ہمارے قریب میں معین آباد میں مسجد کی کمیٹی والوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ چند سال پہلے بھول گیا چینا پورے کے مسجد کے سیکرٹری کو کرایہ دار مسلمان نے قتل کر دیا۔ کیا یہی مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے؟ اس کی شناخت کیا ہوگی میرے دوستوں؟ ایک اور واقعہ سنو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک صحابہ کا ایک قصہ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 94 کے شان نزول میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جہاں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی الارض، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم زمین میں کسی مقام پر جاتے ہو وہاں پر تحقیق کر لیا کرو کہ کون مسلم ہے کون کافر ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر کسی نے تم کو سلام کر دیا تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہے، اس میں یہ احکام۔ اس دن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنو سہیل کا ایک آدمی تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے قریب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا۔ وہ آدمی سلام کیا صحابہ کو، صحابہ کو سلام کیا۔ صحابہ نے سمجھا کہ نہیں، یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا ماجرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکی کا اظہار کیا۔ یہ آیت تو اللہ نے نازل کر دیا، صرف کوئی سلام کر دے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے سلام، کہ وہ مومن ہے، مومن کو سلام کر رہا ہے۔ سلام کرنے والا مومن کو مارنا نہیں چاہیے، گالی دینا نہیں چاہیے، نہ قتل کرنا چاہیے۔ اتنی سی چیز کو ایک واقعہ، دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اس واقعے کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک معرکے کے اوپر بھیجا۔ اس میں حضرت ابو قتادہ اور حضرت محلب بن جسامہ یہ دونوں صحابہ بھی شامل تھے۔ جب یہ لوگ گئے اور قبیلہ اعظم تک پہنچ گئے، وہاں پر عامر نام کا ایک آدمی تھا، اس کی اور حضرت محلب کی پرانے زمانے سے لڑائی جھگڑا تھا۔ وہ سامنے آ گیا، جیسے ہی سامنے آ گیا وہ اپنے اونٹ پر سوار اپنا مال و متا لے کر آ رہا تھا۔ حضرت محلب نے اس کو قتل کر دیا۔ کیسی حالت میں؟ وہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ اس کے باوجود پرانی خصومت کی وجہ سے حضرت محلب کو موقع ملا، قتل کر دیے، قتل کر دیے۔ مالا بتا لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسے آدمی کو قتل کیا جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا تھا، پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ اللہ کے حضور میں تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے؟ جب تم مقتول کھڑا ہو کر تم سے عدل مانگے گا تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ حضرت محلب پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کیجیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے راوی کہتے ہیں ابھی چند دن گزرے تھے کہ حضرت محلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت محلب کا انتقال ہو گیا، ان کو لے جا کر خبر میں دفنا دیا گیا۔ صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین نے محلب کی قبر کو اوپر پھینک دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہاں، زمین نے کئی لوگوں کی قبروں کو اوپر پھینک دیا، کئی لوگوں کی زمین نے قبر کو قبر نے قبول نہیں کیا۔ یہ روایت میں ایک اور حیرت بات یہ نقل کی گئی کہ لے جا کر صحابہ نے پہاڑ کے غار میں ان کو ڈال دیا تھا۔ یہ ہے قتل کی سزا۔ زمین نے قبول نہیں کیا، زمین نے قبول نہیں کیا۔ اللہ کے بندے ذرا سوچو آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم کس جگہ کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہمارا سماج دھماکوں اور صورتحال میں پیش ہو گیا ہے۔ کسی چہرہ چھوڑنے والے کو چہرہ چھوڑ کر پھرنا محال ہو گیا، محال ہو گیا۔ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، کئی جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں دعوتی، لوگ گھوم گھوم کر دیکھتے ہیں ہم لوگ، گویا ایسے کوئی خاتون سامنے آ گیا۔ کیوں؟ یہ شبیہ ہم لوگوں نے اپنے بنائی ہے۔ کچھ نکموں نے یہ صورتحال مسلمہ کی کر کے رکھ دیا۔ کیا ہے میرے بھائی، اللہ نے کیا مقصد کے لیے پیدا کیا؟ روٹی کپڑا مکان کے لیے ہم لوگ یہ ساری کی ساری برائیوں کے عادی بن گئے۔ ایک دو باتیں اس دن میں اور ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قاتل کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قاتل کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ چلیے، قرآن میں کئی سزاؤں کا ذکر کیا گیا۔ اختصار کے ساتھ سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
نہیں فرمائی. دیکھیے آپ سزا ہے اس آدمی. چلیے قرآن مجید میں ایسے آدمی کی ایک اور سزا بیان کی گئی جو فسادی ہے, زمین میں قتل و غارت گری کرتا ہے. اس کو کیا سزا دینا چاہیے؟ حاکم وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. اس آدمی کا بدلہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھگڑا کرتا ہے, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, زمین میں فساد کرتا ہے, قتل و غارت گری کرتا ہے, أَن يُقَتَّلُوا, ایسے قاتل کو قتل کر دیا جائے, اور يُسَلَّمُوا, ایسے فسادی کو سولی پر لٹکا دیا جائے, اور تُقَطَّعُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ, اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر ایک دوسرے کے خلاف کاٹ دیا جائے, أَوْ يُنفَوْا فِي الْأَرْضِ, یا ملک سے ملک بدل کر دیا جائے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ, یہ ان کے لیے دنیا کی ذلت ہے, آخرت میں اس سے زیادہ ذلت دی جائے گی. بڑے عذاب کے ذریعے سے یہ بدلہ ہے قاتلوں کا, یہ بدلہ ہے قاتلوں کا. آئیے میرے مومن بھائیوں, یہ ساری تفصیلات کے بعد ہم تھوڑا سا اپنا احتساب کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات اس دن میں سوچتے ہیں, قتل, غارت گری, فساد. اگر عورت کی تربیت اچھی رہے گی تو سماج میں کیسے, ایک واقعہ اس کے بعد تجزیے کے ساتھ انشاءاللہ خطبہ ختم کر دوں گا. مروان بن حکم ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. وہ مدینہ طیبہ گیا. اس کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ وہاں پر رہتی ہے. وہ صحابیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہو گیا. جتنے دن مروان بن حکم مدینہ میں رہتا تھا اتنے دن وہ اس صحابیہ کی خدمت میں رہتا تھا, نصیحت لینے کے لیے, سیکھنے کے لیے. اور اس صحابیہ کا نام تھا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لوٹی تھی. دیکھیے اب صحابیہ کا کتنا بڑا مقام تھا. بادشاہ ہے وہ, خدمت میں جا رہا ہے سیکھنے کے لیے. حضرت بریرہ مروان سے کہتی ہیں اے مروان, میں تجھ کو ایک باقیدار آدمی محسوس کرتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ کل تو بڑی سلطنت کا مالک بن جائے گا. میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا, زمین میں قتل و غارت کے لیے ہرگز نہیں کرنا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی زمین میں فتنہ فساد, قتل اور غارت گری کرتا ہے, اس آدمی کو اس کے نیکیوں کے عوض میں جنت کے قریب سے لا کر دھنکار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا, دھنکار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ کے بندوں دیکھو, اس جرم کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اب آئے میرے بھائیوں, آخری بات, آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا سوچو. کل پشاور کے اندر جو حادثہ پیش آیا تھا قتل کا, اس کو آج دنیا بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ایک مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بچوں کا خطرہ, یہ جس نے بھی کیا سب سے بڑا سفاق اور سب سے بڑا ظالم ہے. سب سے بڑا سفاق اور سب سے بڑا ظالم. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اس کو بخشا نہیں جا سکتا. انسانیت اس جرم کو کبھی بھی نہیں بخش سکتی. معمولی بات نہیں میرے بھائی. ان 150 کرنے والے بچوں میں نہ جانے مستقبل کے کتنے ایسے بچے تھے جو امت کے رہنما بن سکتے تھے. ان کے ماؤں نے کیا خوف سجا کر رکھا تھا, لیکن 1 لاکھ ختم ہو گئے. کیا یہ اسلام کا وتیرہ ہے؟ اور آج میڈیا میں اس واقعے کو بڑی جگہ دی گئی. پوری دنیا اس بات کی مذمت کر رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے بھائی دوسری طرف میرا خیال یہ کام کرتا ہے, دنیا جو مذمت کر رہی ہے انسانی بنیادوں کے ناطے, لیکن اس مذمت کا دوسرا رخ یہ بھی ہو سکتا تاکہ
اکبر. میرے دوستو اپنے کسی بھی عمل سے اسلام کو رسوا نہ کرو. ایک عبداللہ کا قتل ہوگا، وہ ایک عبداللہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے. اس دین کی حفاظت کرو. اسی لیے قرآن نے بار بار ہم لوگوں کو صبر کی تعلیم دی، حق کی تلقین کی تعلیم دی. صبر کرو، غصے کو پی جاؤ. غصہ پینے والوں کی بڑی بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ غصے کی حالت میں بڑے بڑے جرائم لوگوں سے ثابت ہو جاتے ہیں. لہذا ہم نے اسی مناسبت سے یہ سمجھا کہ ہمارے پاس جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے تدارک کے لیے اس خبیث پہ قتل، اس جرم کی خباثت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں ایسے افعال ہونے سے روکیں. اگر کوئی قاتل ہماری بستی میں ہو، بستی والوں کا اتحاد ہو تو وہ آدمی بستی سے باہر چلا جائے، ورنہ وہ ہمارے ماحول کو گندا کر دے گا، سماج کے ماحول کو گندا کر دے گا. یہ حکومت یا قانون نہیں. اگر کرنا چاہیں گے امن قائم رہے گا، اگر ہم نہیں کریں گے تو بدامنی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ